بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں اتنے ایشوز ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ اس لحاظ سے بڑا عجیب ملک ہے کہ اتنی کنٹروورسیز ہوتی ہیں، اتنے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک سائڈ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو کوئی کہیں دوسری سائڈ کے اوپر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی بات اب اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک نئی خبر آ جاتی ہے، اور کبھی کیا کچھ ہوتا ہے، کبھی کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر اگر آپ دیکھیں یا جو چیزیں پولیٹکس سے لنکڈ ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک طرف یہ جو عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک ہے، اس کا کل پہلا ظاہر دن تھا لاہور میں۔ وہ جس طرح کا امپریسو ہونا چاہیے تھا اس طرح کا امپریسو نہیں تھا، اور پھر ٹوٹل جو لوگ جن لوگوں کو مطلب ہے کہ قید کیا گیا وہ یا جن کو گرفتاری کی گئی وہ ٹوٹل 80 لوگ تھے۔ اور پھر وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ بھی نظر آئیں کہ جی ہماری جی گاڑی موجود ہے، اگر آپ اور کوئی گرفتاری دینا چاہے تو وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ایک ظاہر ہے حکومت کی طرف سے بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ تاکہ تھوڑا سا ڈی مورلائز کیا جائے، اور کسی ایسی جگہ پہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کی ہو جہاں پہ شاید جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے وہ موجود نہ ہوں۔ لیکن اینی ہاؤ جس طرح کا ایک امپریشن نظر آنا چاہیے تھا، اگر آپ کل کی جو ہے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو دیکھ لیں، اور تو وہ جس طرح کا ایک امپریسو شو ہونا چاہیے تھا وہ امپریسو شو نظر نہیں آیا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جو عمران خان صاحب کی یہ والی بھی ایک چال تھی کہ جی ہم جیل بھرو تحریک شروع کر کے تو اتنے لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں گے کہ حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی، نئے الیکشن ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو وہ کچھ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اس لحاظ سے کوئی رزلٹ مل سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹے لے لیا، اور آج اس کی ہیئرنگ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ 9 ممبر بینچ بنایا، اور اس میں ظاہر ہے اس میں ایک جو بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ سمیت کچھ سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو اس جو ہے بینچ میں شامل نہیں کیا۔ اور اس بینچ نے بیسیکلی وہی کہ جی 90 دن کے اندر کے الیکشن والی جو کنٹروورسی ہے اس کے اوپر کچھ کویسچن ریز ہیں کہ جی کس نے یہ ڈیٹ دینی تھی الیکشن کی، یہ گورنر نے دینی تھی، الیکشن کمیشن نے دینی تھی، پریزیڈنٹ نے دینی تھی، واٹ ایور۔ اس ایشو کے اوپر بیسیکلی ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گا۔ اور لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جس قسم کی فارمیشن ہوئی ہے اس بینچ کی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی کل رات کو، تو یہ مطلب کہ میڈیا کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور ایون ادروائز پی ایم ایل این کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور کچھ مطلب ہے کہ جو لیگل فریٹرنیٹی کے کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کریٹ کی گئی کہ یہ جو بینچ جس قسم کا بنایا گیا تو یہ بینچ شاید اس سے بہتر بن سکتا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ جی یہ اس بینچ نے کیا سننا ہے اور اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرے گا، انفارچونیٹلی بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ اور اس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ جی ظاہر ہے جو سینئر موسٹ لوگ تھے، جو سینئر موسٹ ججز تھے، جسٹس فائز عیسیٰ ہیں اور جو دوسرے ججز ہیں، کہ جی ان کو آپ نے کیوں نہیں آپ کسی اہم کیس میں انکلوڈ کرتے ہو، اور خاص طور کے اوپر جب اتنا اہم کیس ہو اور آپ نے 9 ممبر بینچ بنایا ہو تو اس میں آپ کو سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہی والی بات کہ ڈویژن ہے ایک سپریم کورٹ کے اندر، پھر اگین وہی والی بات دوبارہ سے ری ایمفیسائز ہوئی کہ انفارچونیٹلی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اندر سے اس کے اندر کریکس ہیں، اس کے اندر ایک سیریس ڈویژن ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک جوڈیشری کے ادارے کے لیے، سپریم کورٹ کے ادارے کے لیے ایک اچھی بات نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آلدو کچھ سینئر موسٹ ججز کو اگنور کیا گیا اس بینچ میں شامل کرنے کے لیے، لیکن جسٹس ظاہر علی نقوی صاحب کو اس میں شامل کیا گیا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں آلریڈی ایک کنٹروورسی ہوئی، جو آڈیو لیک آئی اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اور آج تو ان کے متعلق ایک فارمل ریفرنس وہ ہے، وہ جوڈیشل کونسل میں وہ ایک ریفرنس بھی موو کر دیا گیا جو ان کے ایسٹس کے بارے میں ہے کہ جی اس کی مالیت پتہ نہیں 3 بلین روپے سے زیادہ ہے، اور پھر اس طرح کی واٹ ایور۔ لیکن اینی ہاؤ یہ نقوی صاحب کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کے لیے ایک اس لحاظ سے
سارے مطلب ہے کہ مطلب میڈیا بھی، پولیٹیشینز بھی، اور پھر لیگل فریٹرنیٹی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بار کونسل بلکہ جتنے بھی یہ جو ان کی ریجنل کونسلز ہیں وہ تمام کے تمام لوگ، کوئی 5-6 ریفرنسز آئیں گے. تو اتنی بڑی تعداد میں ایک ان جج صاحب کے بارے میں یا تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری ایک لیگل فریٹرنیٹی کی بہت بڑی تعداد وہ چاہتی ہے کہ جی ان کے اوپر یہ جو چیز آئی ہے سامنے، جو آئی ہے جو آڈیو لیک، اس کے اوپر ان جج صاحب کی ظاہر ہے احتساب ہونا چاہیے، ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی ابھی تک ڈیمانڈس تھیں تو انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کو کر کے مطلب ہے کہ اس بینچ میں جسٹس نقوی صاحب کو ڈال کے تو ایک میسج دیا ہے کہ فی الحال تو وہ بھی اتنا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی اتنا انفلوئنس، جتنے بھی جو اگر کوئی شور مچا یا جو ڈیمانڈز آئیں ہر طرف سے، اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ وہ امپریس نہیں ہوئے، ان کے اوپر کوئی وہ اتنا انفلوئنس نہیں ہوئے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کم از کم ان جج صاحب کو آپ اس 9 ممبر بینچ میں شامل نہ کرتے. تو اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح کے مجھے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کے متعلق جسٹس نقوی صاحب کے متعلق یہ جو ساری ایک کنٹروورسی ہے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان ان کے متعلق پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں کرتے اور اس معاملے کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ کیس ریفر نہیں کرتے اور اس کو وہاں نہیں سنا جاتا اس کیس کو، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اس لیول کی تو نہیں ایک، لیکن ایک کیمپین چلے گی، اور شاید اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کچھ کردار ہوگا، اور اس میں لیگل فریٹرنیٹی کا بھی ایک کردار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی. تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید اس کیس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا اب آنے والے دنوں میں، اگر یہ فوکس ان دا سینس اس لحاظ سے کہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی کہ جی آپ ان کو کیوں نہیں ان کا ٹرائل کیوں نہیں کر رہے، ان کا انکوائری ان کے متعلق کیوں نہیں کر رہے. تو یہ مجھے ایسا معاملہ لگ رہا ہے. لیکن ادروائز ظاہر ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ اب 9 ممبر بینچ بن گیا، اس نے اس ایشو سارے کو دیکھنا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن والی جو بات ہے پنجاب میں اور KPK میں، اب کیا فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ تو خیر ظاہر ہے یہ آنے والے دن ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس کے اوپر کچھ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، 1-2 ایشوز بہت. ایک تو یہ کہ جی آئین میں بڑا کلیئرلی یہ چیز درج ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. تو 90 دن سے اگر آپ پیچھے جاتے ہیں، اگر وہاں پہ سزا نہیں بھی لکھی ہوئی، لیکن اگر اس رواج کو، جیسے میں پہلے بھی ایک دن بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اس رواج کو آپ مطلب ہے کہ انڈورس کرتے ہیں یا اس کو آپ نارمل بناتے ہیں کہ جی 90 دن کے اگر اندر الیکشن نہیں ہوتے تو چلیں کوئی بات نہیں، 120 دن کے اندر بعد ہو جائیں گے الیکشن واٹ ایور. اگر یہ چیز ہوگی تو پھر فیوچر میں جو الیکشن ہوتے رہیں گے یا جو الیکشن ہوں گے تو ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے کا سارا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. اور یہ جو پاکستان کا جو یہ سارا نظام جو ہے الیکشنز کا اور جو ڈیموکریسی کا، تو یہ مطلب ہے کہ ویورڈ ہی رہے، یہ زیادہ مطلب ہے کہ ویورڈ ہوتا جائے گا. سو اس لحاظ سے ایک تو یہ سینسٹیوٹی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. پھر چونکہ مسئلہ ایک دوسری سائڈ کے اوپر المیہ یہ آ گیا کہ آپ نے 2 صوبوں میں الیکشن کروانے ہیں. اچھا، آئین جب یہ کہتا ہے کہ الیکشنز ہوں تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب الیکشن جنرل الیکشن ہوں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہوں گے. کیئر ٹیکر سیٹ اپس اس طرح سے اگر الیکشن ہوں گے جس طرح کہ ابھی 2 صوبوں میں ہو رہے ہیں، باقی جگہ کہیں نہیں ہو رہے، تو پھر جب نیکسٹ جنرل الیکشن مطلب جب ہوں گے اور خاص طور کے اوپر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، تو اس وقت ان 2 صوبوں میں جو گورنمنٹس آ جائیں گی، ظاہر ہے وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی، ان کا ایک ٹرم اس ٹرم سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا جو نیشنل اسمبلی کا ٹرم ہوگا، بیکاز ان کے الیکشن ابھی ہو رہے ہیں، ان کے الیکشن ہو سکتا ہے 6 ماہ یا 8 ماہ بعد ہوں. تو اب اس لحاظ سے یہاں پہ جو صوبوں میں جو گورنمنٹس ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، بے شک کسی بھی پارٹی کی ہو، تو اس وقت جب وہاں پہ الیکشنز ہوں گے تو ظاہر ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا ایک انفلوئنس ہوگا ان الیکشنز کے اوپر. جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ابھی ہوئے ریسنٹلی، اس میں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی
اور اپنے جو سرکاری جو افسران جو وہاں پہ آر اوز اور ڈی آر اوز جن کو لگایا گیا ان کے تھرو بے ایمانی کی، یہ ایک ایلیگیشن ان کے اوپر بڑا لگایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی سن رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس قسم کا اگر جب جنرل الیکشن ہوں گے تو خطرہ یہ ہے کہ پھر ان صوبوں میں جن صوبائی حکومتوں کی جن پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں ہوں گی وہ ایک اپنا انفلوئنس بہت زیادہ ان میں ڈالیں گے، اور الیکشنز کو ریگ کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ آئین کے اس کے، اور وہاں پہ کیئر ٹیکر کیا اس دوران کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی چھٹی ہے 2-3 مہینے کے لیے، ہم آپ کیئر ٹیکر لے کے آئیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا ٹینیور دوبارہ سے ریزیوم کر لیں گے۔ دس از ناٹ پاسبل، یہ ہو نہیں سکتا۔ سو آئین کی جب ایک شک جو کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن، تو آئین کی جو دوسری شک جو بات کر رہی ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہوں گے الیکشنز کروانے کے لیے، تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس اس دوسری صورت میں وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو یہ وہ مسائل ہیں جن کا سپریم کورٹ کو ظاہر ہے ایک احاطہ کرنا ہے، اس کے اوپر اس کو دیکھ کے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کس قسم کا ایک ایسا فیصلہ کیا جائے کہ جو کہ جس سے الیکشنز، اگر 90 دن کے الیکشنز اندر ہوتے ہیں تو الیکشنز فری اینڈ فیئر بھی ہونے چاہیے، ان میں ریگنگ والا جو ایلیمنٹ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس قسم کا چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک آخری جو اس معاملے میں بات کروں گا کہ کل میں نے جو آپ کو خبر بریک کی تھی، اور یہ کہ جی پرائم منسٹر ایک بڑا اعلان کر دیں گے، تو الحمدللہ کل ایک اناؤنسمنٹ آ گئی، اور ایک اچھی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ جو ابھی تک جو چیزیں اناؤنس ہوئی ہیں کہ جی میں انیشلی تو یہ کنسیڈریشن تھی کہ 50% جو منسٹرز ہوں گے وہ کوئی سیلری ویلری نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے 100% سب کے لیے کہہ دیا کہ کوئی وزیر مشیر یہ کوئی بھی سیلری نہیں لے گا۔ اٹس اے گڈ اسٹیپ۔ اس کے علاوہ جو ان کے گھر کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بھی خود ادا کریں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر پلاٹس والی بات کہ جی پلاٹس، یہ 2 پلاٹوں والے مزے سارے یہ ختم سب کے، اور اسی لحاظ سے اور بھی جو چیزیں ہیں کافی اچھی چیزیں ہیں، مطلب ہے اس میں جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا۔ پھر یہی والی بات کہ جی 8 بجے 9 بجے بازار بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر ایک بڑی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، اور میری عرض ہوگی کہ اس کے اوپر سب لوگوں کو، ہمیں میڈیا کے لوگوں کو، عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے کہ اس چیز کو پرسو کریں۔ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے انڈر لا منسٹر کے انڈر ایک کمیٹی بنا دی کہ جو بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے سرکاری گھروں میں رہتے ہیں جو لوگ، مختلف آپ سرکاری آفیسرز کے لیے بڑے بڑے ہم نے جو محل بنا لیے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ یہاں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو یہ ہے کہ جی یہ چیز ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر وہ جو لینڈ ہے اس کو لینڈ کو وہ ریٹریو کیا جائے۔ مطلب ہے کہ ان کو چھوٹے گھر آپ بنا کے دیں جہاں پہ ضرورت ہو، اور ادروائز ان جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ اور اگر ان چیزوں کو اس طرح کی ہم زمینوں کو بیچتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بہت اسلام آباد میں بڑی پرائم لینڈ کے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا 4-4 5-5 کنال کا تو سیکٹریوں کا گھر ہے، اور پھر صوبوں میں تو میں آپ کو بتاؤں 100 کنال، 150 کنال، 50 کنال کے گھر ہیں ان سرکاری افسران کے، اور اس طرح سب۔ تو یہ سب چیزیں وہاں سے اگر آپ اس کو بیچتے ہیں ہم، اور یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے یہ ہم مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے، اور ان حالات میں جب ہمارے فائنینشیل ہمارے حالات بہت خراب ہیں، تو ہم بہت زبردست قسم کی ہم پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں، ریسورسز پاکستان کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اس قسم کی جو اہم لینڈز ہیں، جس میں اسلام آباد کلب کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، جس میں جم خانہ لاہور کو بھی شامل کیا جانا ہے، یہ جو کی ہیں، اچھا گورنر ہاؤسز، یہ سارا کچھ جو ہے، اگر یہ لینڈ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ہم کمرشل بیسس کے اوپر اگر آپ ان کو بیچیں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں ڈالرز میں ہم نے اس نے بیچنا ہے، اور ایک تو اوورسیز پاکستان اس کے لیے کہ ہم ڈالرز میں آپ لائیں اور ڈالرز میں ہم بیچیں گے، پاکستانی روپی میں نہیں بیچیں گے، تو یہ جو ہمارے ڈالر کی جو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو، جو ہم اپنے یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا۔ سو یہ ایک ویسے میری ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے، تو یہ مختلف اس لحاظ سے اسپیکٹ سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہماری ایلیٹ کے لیے جو ہم نے بڑے بڑے گھر اور محل بنا کے رکھے ہوئے ہیں ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر، یہ جو ہے اس کو ہم نیلام کر کے تو اپنے قوم کے لیے، اور اپنا یہ جو ہمارے پہ ڈیٹ جو بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ان قرضوں کو ختم کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے، اور وہ یہ کہ
ڈیفنس والے آلریڈی یہ اس کے اوپر وہ جو نان کامبیٹ غیر جنگی اخراجات میں وہ کمی کر رہے ہیں، اور اس کی اناؤنسمنٹ وہاں سے انہوں نے کہا کہ آ بھی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر فوج کی طرف سے بھی یہی والی جو بڑے بڑے گھر اور سارا کچھ، اور یہ جو ان کی یہ جو عیاشیوں والا جتنا بھی ہے نا، للے تللے بھی جس کو بولتے ہیں، یہ چیزیں ساری ہر طرف ختم ہونی چاہیے، صرف سول بیوروکریسی کے لیے نہیں۔ اور اس میں جنرلی وہی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اب تو گاڑیاں بھی ختم، بڑی بڑی گاڑیاں ختم، سیکٹریوں ویکٹریوں، ایڈیشنل سیکٹریز، جوائنٹ سیکٹریز کو جو سرکاری گاڑیاں اب وہ واپس ان سے لیں گے، بیکاز وہ گاڑیوں کا الاؤنس بھی لیتے ہیں۔ تو یہی چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے فوج میں۔ اور پھر پرائم منسٹر نے عدلیہ کو بھی یہ کہا کہ جی عدلیہ بھی اس چیز میں حصہ لے، اور جو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ عدلیہ کو اپیل کی جائے گی چیف منسٹر آف پاکستان کو، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ عدالتوں کو، میں آپ کو بتاؤں، اور کل بھی جو میں بات کر رہا تھا کہ عدالتوں کے لیے سب سے اہم اس لیے بات ہے کہ جب عدالتیں ٹائٹ اپنا جو بجٹ ہے اس میں کٹ لائیں گی، اور پھر یہ جو ایسی سپینڈنگ ہے جو کہ ہمارے اپنے ملک کے یا جو ہمارے مالی حالات ہیں اس ملک کے، اس سے مس میچ ہے، اس سے میچ نہیں کرتے، تو ان چیزوں کو اگر وہ کٹ کریں گے، اپنی پینشن کو ریشنلائز کریں گے، یہ جو 15 لاکھ اور 10 لاکھ کی جو پینشنز ہے، اور پھر اسی طریقے سے اور اگر وہ کٹ کریں گے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر عدلیہ یہ انشور کرے گی کہ باقی جگہ جو ہے نا، ہر جگہ کہیں پہ بھی فضول جو پیسہ ہے، وہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم کے لیے خرچ ہونا چاہیے، ملک کے اور قوم کے مفاد میں خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ فار دا سلیکٹڈ فیو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔